بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا اور بالی ووڈ کے مشہور شخصیت جاوید اختر اپنے بے ایمانی اور زندیقیت کے وجہ سے چند لمحوں میں اتنا ذلیل و رسوا ہوا کہ اب سارے لوگ اس کے پیچھے ہنستے ہیں اور اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ جاوید اختر پہلے مسلمان تھا لیکن برائے نام مسلمان تھا اور سخت غربت اور تنگ دستی میں بچپن گزارا، لیکن جون ہی جاوید اختر تھوڑا سا مشہور ہوا بالی ووڈ میں اپنے شاعری اور گانوں کی وجہ سے اور تھوڑا سا مالدار ہوا تو وہ بالی ووڈ سے نکالنے کی ڈر سے زندیق اور ملحد بنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بالی ووڈ ایک دجالی اور شیطانی پلیٹ فارم ہے۔ اس میں وہ شخص چلتا ہے جو صرف بے ایمان اور شیطان کا پجاری ہو۔ جاوید اختر کے زندیق اور ملحد بننے کی وجہ سے مسلمان سخت پریشان اور غصہ ہو گئے، اور جب جاوید اختر سے یہ سوالات ہونے لگے کہ تم زندیق کیوں بن گئے تو وہ بونڈے فضول بغیر دلیل و ثبوت اور غیر حقیقی جوابات دیتے تھے کہ میں اس لیے ملحد بنا کہ میرے زندگی کے ابتدائی 10 سال بہت تکلیف میں گزرے ہیں۔ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تنگ دستی غربت سے نکالا، اس کو موقع دیا اور زندگی دے دیا۔ موقع اور زندگی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ مالدار اور مشہور ہوا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ایسے لا علاج مرض میں مبتلا کرتا کہ جاوید اختر سے گن سمیل نکل آتا اور لوگ اس کے پاس سے بھاگ جاتے تھے، لیکن وہ الٹا زندیق، ملحد، بدبخت اور ناشکر بن گیا اور اللہ تعالیٰ کا ذات کا انکار کر دیا۔ صرف ملحد بننے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایتھیزم کا دفاع کرنے لگا اور ایتھیزم کے بارے میں فلانٹڈ مناظرے کرتا رہا۔ فلانٹڈ مناظرے کے بارے میں آپ جانتے ہوگے، یعنی وہ مناظرے جس میں پہلے سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مناظرہ کون جیت جائے گا، لیکن آخر میں دارالعلوم دیوبند کے ایک مشہور عالم نے جاوید اختر کو مناظرے کا چیلنج دے دیا اور مناظرے کے دوران جاوید اختر کو بدترین شکست دے دیا۔ جاوید اختر نے صرف مناظرہ نہیں ہارا بلکہ اس کا کم علمی جہالت لوگوں پر اشکارا بھی ہوا۔ جس قسم کے باتیں جاوید اختر مناظرے میں کرتے تھے، اس کے وجہ سے اب اکثر تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جاوید اختر نے تو میٹرک بھی نہیں پاس کیا ہے اور یہ شخص میٹرک فیل نظر آتا ہے اور یہ بندہ ایک الٹریٹ شخص ہے۔ اس وجہ سے اس کے مشہور ہونے کا گراف بہت نیچے گرا اور یہ بہت ایک انپاپولر شخصیت بن گیا اور لوگ اس کے پیچھے ہنستے ہیں، خاص کر اس کے جو فالوورز ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اور اسلام پر استقامت فرمائے اور ہم کو گمراہی سے بچائے۔ تھینکس، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔